اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقام الحرام سن 1400۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب نے دن بدن حضرت مسلم ابن عقیل یہ وہ ایام ہیں کہ دو بچوں کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ محمد یہ بچے جو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے، جن کے صدقے میں اللہ نے کوفے میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ بچے اپنے بابا سے بچھڑ گئے، اور پھر ان پانچوں کی محبت میں خلق فرمائی ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ لگے، اور 1 سال تک یہ دونوں شہزادے حضرت زندان میں قید رہے۔ حسین علیہ السلام کی ذات ظلم کی انتہا یہ تھی، ان دونوں بچوں کو 24 گھنٹے میں ایک بار سن 60 ہجری کو خشک روٹی اور گرم پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا تھا۔ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، اہل بیت کے بچے تھے۔ کیفیت یہ ہے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا اپنا وطن، کیونکہ جب کھانا اور پانی ہی 24 گھنٹے کے بعد ملنا، حب الوطن تو کیوں نہ ہم روزے کی نیت کر لیا کریں۔ وطن کی محبت تو عزاداران امام مظلوم سے ہے۔ یہ دونوں بچے پورا سال قید میں رہے، میں اسی کیفیت میں رلا کر مارا گیا۔ ایک کا نام محمد ہے میرا مظلوم مولا، دوسرے کا نام ابراہیم۔ کبھی نانا کے روزے کو چھوڑتے ہوئے رویا، 8 اور 10 سال کی تقریباً بھائی کے روزے سے جدا ہوتے ہوئے رویا۔ آخر ایک دن کبھی اماں کے روزے کو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، کبھی اکبر کے لاشے کو یہ داروغہ زندان کے جس کا نام کبھی عباس کے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے رویا، مجھے کچھ اچھا انسان لگتا ہے، ننھے مجاہد کی گلے کیوں نہ اس سے بات کی جائے۔ جب شام کے وقت داروغہ زندان مدینے کو کھانا دینے کے لیے آیا، روایات کہتی ہیں کہ بڑے بھائی نے ڈرے ہوئے انداز 27 رجب کا دن گزرنے کے بعد رات آئی کہ اے شیخ، رات مولا حسین کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ اور جا کر اس نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے نبی ہیں۔ کہا کیا تو جعفر طیار کو بھی جانتا ہے؟ ابن بنت نبیک، اس نے بتایا کیوں نہیں، وہ میرے نبی کے چچا بیٹی کا بیٹا بھائی ہیں، اور یہ تیرے قبر تو تیرے نبی کا مطلب ہے تم علی ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہو۔ حسین مدینے کا کیوں نہیں، وہ میرے امام ہیں۔ ابھی نانا کے روزے سننا تھا، بچے کا حوصلہ بڑا، نیند کا غلبہ ہوا، کہا اگر تو علی ابن ابی طالب کو اپنا امام مانتا ہے حسین، ہم آپ کے مشتاق پھر نانا سے رخصت ہوئے، ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں، اور جب بھائی کی قبر مسلم ابن عقیل کی اولاد ہیں۔ بیان سے جملہ سننا تھا، ایک بار مشکور گھبرا گیا، نانا کی قبر پر گئے، گھبرا کر قدموں میں گرے، بڑے سکون کے ساتھ شہزادو معاف کر دینا، لیکن جب مجھے تمہاری معرفت نہ تھی، بھی بڑے آرام سے میں انجانے میں تم پر ظلم و ستم کرتا رہا، لیکن جب ماں کی قبر اس کے بعد انہیں اپنے گھر لے آیا، حسین ابن علی اس طرح دوڑے ایک رات کی چھوٹا کرتا رہا، اپنی ماں سے بچھڑا ہوا، ماں دوسری رات اپنے عرصے کے بعد بیٹے کو ہے تو دوڑتا ہے، تیار کیا کہ ان بچوں کو ہی اپنے کاروان سرائے لے جائے، اور وہاں سے قادسیہ جانے والے قافلے میں اور کسی حوالے کر اس میں کچھ رقم دی، کشی کی ہے، کچھ کھانے کا سامان دیا، کربلا کو کیا شاہ، اور اپنے بھائی جو کہ قادسیہ میں رہتا تھا اس کے لیے پہنچے تھے انگوٹھی بطور نشانی پر، پہلے تو اسے یہ انگوٹھی دے دینا، وہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا، پھر یہ عزاداروں تک قبر کی مشکور کا بیٹا ان کو لے کر چلا، اماں حسین، لیکن جب کاروان سرائے جو کوفے سے باہر وقت ہے وہاں تک پہنچا تو کہنے لگا بچوں رخصت کا وقت شام ہو رہی ہے، فرماتے تھے اگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو کوفے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اماں قبول تم اس طرح کرو کہ خود ہی کاروان سرائے چلے جاؤ اور کاروان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ مدینے میں بچے کاروان سرائے کی طرف چلے، اماں مگر افسوس ہم حال سنانے نہ آئیں گے، کاروان روانہ ہو چکا تھا، کبھی چراغ گرد کاروان نظر آ رہی نہ آئیں گے، یہ کاروان کے پیچھے دوڑتے رہے، جب رخصت ہو رہے تھے ساری رات قبر سیدہ سے آواز آ رہی تھی،
بیٹا تو تنہا نہیں جا رہا، جہاں جہاں میں جائے گا تیری ماں بھی تیرے چشمے کے کنارے ہوگی، اس درخت پر جائے گا تیری ماں ساتھ ہوگی، کنیز خدا پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے انہیں دریافت کیا ساتھ لے کر اللہ تمام کے پاس لے گئی، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو بھی آل محمد کی چاہنے والی 28 رجب کی رات اس نے انہیں اپنے گھر کے ایک حجرے میں چھپا دیا۔ راویہ ہے وہ بیان مالکہ کے شوہر کہ دنیا والوں دشمن اہل بیت پر رات کو آیا، مدینہ اجڑ رہا تھا، میں نے جب ان بچوں کے رونے کی صدا سنی میں نے دیکھا کہ مدینہ کو توڑا میں کچھ جوان ساری رات ان بچوں پر ظلم کرتا رہا، کیے ہوئے تلواروں کو بیدار ہوا ہوئے آواز لگا رہے اور پھر خود گھوڑے پر سوار ہو انہیں دریا کے کنارے لے گیا، پردہ کر لو یا اہل دونوں بچے کہہ رہے تھے وضو ابصارکم، اے شخص تو کیا چاہتا ہے والو، اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، اور کہا ہمارے قتل سے تمہیں کیا ملے گا، عزادارو کہا گورنر انعام دے گا، بیان کرتی ہے میں کہا ہماری کچھ باتیں ہیں ان میں سے ایک بات مان لے، ہاشم میں پہنچی کہنے لگا بتاؤ، مولا حسین کہا پہلی بات یہ ہے کرسی پر تشریف کہ ہمیں گورنر کے پاس اور سامنے محمل جو بھی سلوک کرے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، نوجوانان بنی ہاشم ہے دو رایا ہمیں ہمارے امام بنا کر عباس کے پاس محلہ بنی ہاشم کے دروازے بڑا مال عطا کر دو قطار کھڑے ہوئے، اس ملعون نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، مولا حسین نے اشارہ کیا، پھر ان بچوں نے کہا کہ ہمیں کی طرف آنے کی اجازت ملی، غلاموں کے بازار میں جا کر فروخت کر، ایک بی بی آتی تھی، یہ ملعون حارث اس پر بھی راضی نہ ہوا، بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے کہا پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے اور محمل پر سوار ان بچوں نے نماز پڑھی، سوار کروانے کا طریقہ اس نے باری باری دونوں بچوں کو شہید کر دیا، جو ہے وہ کسا ہوتا دونوں کے سروں اونٹ کافی زمین سے بلند ہوتا ہے، تھیلے میں رکھا اونٹ بھی لاشوں کو دریا کے حوالے کر دیا، مرد کے لیے سوار ہونا دونوں لاشیں مل مشکل ہوتا ہے، تو یہ نوجوان مسیب نامی شخص بیان کرتا ہے اور وہ خاتون عالم خواب میں نے دیکھا کر ایک بی بی دریا کے کنارے اس طرح کبھی دریا کے قریب جاتی ہے ہوتی رہی، کبھی دریا سے دور ہٹ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نوجوان میں نے پوچھا بی بی کیا تیری کوئی چیز قیمتی اچانک دریا میں گر گئی ہے کہ کنیزوں کے جھرمٹ میں ہاں ایک بی بی میری اولاد ہے، شرف کے دروازے میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، ادھر وہ بی بی برآمد جلدی سے ان لاشوں کو نکال، حسین کی نظر پڑی ان کے غسل و کفن کا انتظام کر کو چھوڑ دیا اور انہیں دفن کر دے، اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے حسین ابن علی مسلم گھوڑے آؤ بہن دریا کے کنارے سوار کروائے گا، شہید کر دیے گئے بھیا، آج اور مسیب نامی شخص نے مولا عباس سیدہ کے متوجہ کرنے پر غلام کو حکم دونوں یتیموں کو سوار کروا دے، دریا ہی کے کنارے نہیں بھیا عباس دفن کر دیا، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، پھوپھی اماں آپ نے تو مجھے 18 سال برقعے میں پالا ہے، کافی عرصے کے بعد مدینے پہنچی، میں آپ کو سوار کروا دوں، کہا وہاں پر ان بچوں کی دادی بیٹا آج جو کہ نبینہ تھی تشریف فرما تھی، تو بہن آپ کو پھر کون سوار کروائے، تو وہاں پر بی بی نے کہا دونوں کرتے بھیا مجھے ان بچوں کی دادی کے سامنے رکھے، آج 28 رجب بات نہیں کی جو 11 محرم کو محمل پر سوار کروائے گا، کرتے اٹھائے 11 محرم کا دن آ گیا، اور بیبیاں سوال کرنے لگی سے جب چلی تھی بی بی یہ کس کا لباس نے سوار کروایا تھا، اس لباس نے سوار کروایا تھا، مگر 11 محرم کے دن نہ کوئی بھائی پاس تھا، نہ کوئی بیٹا پاس تھا، نہ کوئی اور عزیز کربلا کی قربانیوں میں سے، تو شریکت الحسین پہلی قربانی کہا بیبیوں پریشان نہ ہونا، اے ام رباب میں تجھے سوار کرواؤں گی، ام لیلا میں تجھے سوار کرواؤں گی، ام فروا میں تجھے سوار کرواؤں گی، ماں کی کنیز فضا میں تجھے سوار کرواؤں گی، اور بیبیوں نے ایک آج بھی مومنین سوار کروایا، جب سب سوار ہو گئے 11 محرم کے دن، تو ایک بار بی بی نے مقتل کی طرف منہ کیا اور کہا بھیا عباس تیری بہن کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم عجل فلیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار جہاں جہاں بھی مولا کے ماننے والے چاہنے